السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، اکابرین نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ کہیں تو ہزار میل پیدل چل کے علم حاصل کی، اور کہیں تو 4-5 مہینے سفر کر کے علم حاصل کی، کہیں تو جیل جا کے علم حاصل کی، اور کہیں تو بھوکے رہ کر علم حاصل کی۔ اکابرین نے علم حاصل کرنے کے خاطر کیا کیا نہیں کیا۔ آئیے اس ویڈیو میں عبدالقادر رائے پوری کی واقعہ سے تھوڑی بہت جانیں گے کہ علم کے خاطر کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ شاہ عبدالقادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم میں حاضر ہوا تو اس وقت کلاس کے داخلے بند ہو چکے تھے۔ ناظم تعلیمات نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت آخر کیا وجہ ہے؟ ناظم تعلیمات نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ کوئی کھانا پکانے والا ہے، بلکہ بستی والوں نے ایک دو طالب علموں کا کھانا اپنے ذمہ لے لیا۔ اس لیے جتنے طلبہ کا کھانا گھروں سے پک کر آتا ہے، اتنے طالب علموں کو داخلہ دیتے ہیں اور باقیات سے معذرت کر لیتے ہیں۔ اب کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو مزید ایک طالب علم کا کھانا پکانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر کھانے کی ذمہ داری میری اپنی ہو تو کیا پڑھنے کے لیے آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ناظم تعلیمات نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کو شرط پر داخلہ مل گیا۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ میں سارا دن طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا رہا، رات کو تکرار کرتا، اور جب طلبہ سو جاتے تو میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ بستی میں سبزی یا فروٹ کی دکانیں تھے، اس وقت تک تو وہ دکانیں بند ہو چکی ہوتی تھی۔ میں ان کے سامنے جاتا تو مجھے کہیں سے آم کے چھلکے، کہیں سے خربوزے کے چھلکے، اور کہیں سے کیلے کے چھلکے مل جاتے۔ میں انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتا اور دھو کر صاف کرتا اور پھر کھا لیتا۔ میرے 24 گھنٹے کا یہ کھانا ہوتا تھا۔ میں نے پورا سال چھلکے کھا کر گزارا، مگر اپنا سبق ناغہ نہ کیا۔ اب حال یہ ہے کہ ہمیں علم کی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔